لوگوں حسین ابن علی کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح، ابا علی موجود ہے، موجود۔ خطاب کا بیٹا کہتا ہے علی امیر المومنین چاہتا ہے کہ نکاح باپ پڑھائے، عمر چاہتا ہے نکاح علی پڑھائے، علی کہتے ہیں نہیں عمر میری خواہش ہے نکاح امیر المومنین پڑھائے۔ نکاح کون پڑھائے؟ نکاح کون پڑھائے؟ حضرت علی کو پتا تھا کل 1500 سال کے بعد کوئی اس نکاح پہ بھونکے گا، حضرت علی کو پتا تھا کل کوئی انکار کرے گا، حضرت علی کو پتا تھا کل کوئی اعتراض کرے گا۔ علی نے عمر سے نکاح پڑھوا کر شیطان کے آنے کا دروازہ بند کروا دیا، شیطان کے آنے کا دروازہ۔ حضرت عمر کہتی ہے اچھا میں نے آپ کی مانی نہ، میں نکاح پڑھا تو آپ بھی میری مانو، نکاح میں پڑھاؤں گا، خیر و برکت کے لیے دعا علی کرے گا، خیر و برکت کی دعا۔ وہ نکاح ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں حضرت حسین کا بیٹا پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟ میں یہاں ایک اور جملہ کہہ دوں، توجہ ہے، اگر کوئی بندہ سوشل میڈیا کا دور ہے کسی کو سنتا ہے تو میرا یہ جملہ یاد رکھنا، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، حضرت عمر نے نکاح پڑھایا، حضرت حسین کا نکاح بولو میں یہ بات منبر رسول پر بیٹھ کر بڑے فسوق اور ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں حسین نکاح کرتے تھے، نکاح مدعا نہیں کرتے تھے۔ حسین کیا کرتے تھے؟ امت محمدیہ میں سنت ہے نکاح، مدعے کی اجازت نہیں ہے، اور جس کے مذہب میں مدعا ہے وہ تلاش کرے یہ مدعا آیا کہاں سے۔ یہ نہ حسین نے کیا، نہ حسن نے کیا، نہ خود علی نے کیا۔ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ بولو نہیں کیا۔ آپ نکاح کرتے ہو؟ کرتے ہیں۔ اب بات لمبی ہو جائے گی کہ مدعا کسے کہتے ہیں۔ مختصر سمجھو ایگریمنٹ کی شادی ہوتی ہے، ایگریمنٹ 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے مرضی ہے۔ کیا بات، واہ کیا بات ہے، اور اسے کہا جاتا ہے یہ اسلام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس شخص پر خدا کی کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے، قیامت تک لعنت برسے۔ میرے محبوب نے صحابہ کے نکاح پڑھائے ہیں، خود نکاح اللہ نے جنت میں پاشت معاشر میں آخ میں وہ معراج والی رات امی عائشہ کے ساتھ رسول اللہ کا نکاح کیا ہے۔ مدعا نہیں ہوا، اسلام میں مدعا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس نکاح کے نتیجے میں ایک بیٹا پیدا ہوا، جو بیٹا آج بھی اہل تشیعوں کے یہاں امام اول کی حیثیت رکھتا ہے، بڑا امام۔ اس امام کا نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی۔ یہ امام زین العابدین حضرت حسین کے بڑے بیٹے جن کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت عمر نے۔ اور آج اگر کوئی شیعہ ہو کر حضرت عمر کا انکار کرتا ہے، پتہ چلا